امت کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کلمات کہے جا رہے ہیں، کیونکہ امت شرک میں مبتلا ہوگی تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی، اس لیے حضور امت کو شرک سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب یہ ترانہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے جاری ہوا تو بعض بدبختوں پر اس ترانے کا اثر ایسا ہوا کہ وہ واقعی حضور کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا۔ پہلے شرک کا ڈر تھا، شرک کا ڈر ختم ہوا تو کفر کا ڈر شروع ہو گیا، ڈر ڈر جا کے دور میں بدل گیا، اپنی طرح سمجھنے لگے۔ اور آج بھی 1400 سال پہلے کا بدعقیدہ حضور کو اپنی طرح سمجھ رہا تھا، آج کا بدعقیدہ بھی حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے دیکھا اے میرے مصطفیٰ، ہم دنیا کو شرک سے بچانے کے خاطر انما انا بشر کو پیش کیے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی امت کے بعض بدبخت آپ کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں، اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، اوروں کی طرح سمجھ رہے ہیں، ان کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اگر وہ خدا کے برابر سمجھ رہے تھے تو آپ نے جواب دیا، اب وہ آپ کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، آپ خاموش ہو جاؤ، ہم جواب دیتے ہیں۔ مولا سے پوچھا، مولا کیا جواب ہے؟ تو رب نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے دنیا والوں مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، ہم اسے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں۔ قربان جائیے میرے پیارے دوستو ہمارے آقا کی شان میں۔ مولا نے کہا اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ ارے تم تو وہ ہو، تم پیدا ہوئے تو گھر میں مصیبت بڑھ گئی، تم سے مراد میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بازو والوں کو کہہ رہا ہوں۔ ارے تم تو وہ ہو، تم پیدا ہوئے تو بابا جان پریشان تھے، اب کہاں سے رہو خرچہ، نانی ماں کے اوپر ڈال دیے، بولے پہلی ہے تم کام کریو۔ اور میرے آقا وہ ہیں، ہائے ہائے قربان جائیں، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اے میرے بندو سنو، میری یہ شان ہے، اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اے بندو سنو، میں تمام عالموں کا پالنہار ہوں۔ اپنے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میں سارے عالموں کو رب ہوں، پالنے والا۔ قربان جائے، ہم یا اللہ ساتھ میں یا محمد کہتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی، بولے اللہ کے ساتھ یا لگائے، حضور کے ساتھ نہیں لگانا۔ ارے اللہ بھی سے تو پوچھو کبھی، ہے اللہ تو کیا بولتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے سنو، رب العالمین، یہ میری ذات ہے، رحمت للعالمین، یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ارے میں سارے عالموں کا رب ہوں، میرے مصطفیٰ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر محفوظ کروایا۔ میرا حبیب سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، خطے خطے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ذرے ذرے کے لیے رحمت بھیجا۔ ارے مسلمان سن، تیرے گھر جو خوشی آتی ہے وہ آتی نہیں، مصطفیٰ بھیجتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہوتا ہے تو تیرے گھر میں تبسم، تیرے گھر میں خوشی، تیرے گھر شادمانی، تیرے گھر رحمت، تیرے گھر عزت، تیرے گھر شرافت، تیرے گھر رحمت آتی ہے۔ تو یہ اللہ دیتا ہے، صدقہ مصطفیٰ کی طرف سے تقسیم ہے۔ رحمت وہ ہوتی ہے جہاں عذاب نہیں ہوتا، صرف خوشی ہوتی ہے، اس کا نام رحمت ہے۔ اللہ نے کہا حبیب عدل و انصاف کی بات میرے اوپر چھوڑ دو، بخشوانے کمری میں چھپانے کی بات آپ لے لو، عدل کی بات مجھ پہ چھوڑ دو، کتنا پڑھا تو کتنا دوں، کتنی نماز پہ کتنا ثواب، کتنے پہ کتنا اجر، وہ مجھ پہ چھوڑ دو۔
कंबल में छुपाने की बात आप ले लो मेरे मुस्तफा, आपको इजाजत है, जिसको चाहो छुपा लो। फिर कहना खुदा की कसम तुम जिसको छुपा लोगे मैं उसे अपनी जन्नत में जगह दे दूंगा। अल्लाह ने कहा हबीब रहमतुल्लिल आलमीन आप बन जाओ, मुझे नहीं चाहिए, आप उम्मत आपकी है, बख्शवाना आपको है, आप जिसको बोलेंगे उसको बख्शोगे। और मेरा ईमान कहता है हुजूर बोलेंगे चलो आओ मीलाद कौन कौन मनाते थे, हुजूर बोलेंगे चलो आओ 5 वक्त नमाज में दरूद मुझ पे कौन पढ़ते, हुजूर बोलेंगे आओ मैं अपने माँ बाप की खिदमत मेरी खातिर कौन कौन करते थे, चलो आओ मेरी खुशी के खातिर मेरी सुन्नत को कौन कौन छोड़ते थे, आओ मेरी खुशी के खातिर अपने नफ्स का गला कौन कौन दबाते थे, आओ मैं कंबल में छुपा लेते जा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे आका की रहमत, खुदा की कसम आका की रहमत और शफात सिर्फ हमारे लिए है, और अगर हमको नहीं मिलेगी तो फिर खुदा की कसम दुनिया में किसी को नहीं मिलेगी। हम अव्वल हकदार हैं मुस्तफा की शफात के। इसलिए जरा दोस्तों बरोज़ महशर आके आके करीब हो जाओगे, होंगे जरूर होंगे, सब होंगे। आप मैं अभी बहुत दूर दूर बैठी, इससे करीब आप बरोज़ महशर अपने आका का दीदार करोगे। आप अपनी वजह से नहीं, आका की मोहब्बत की वजह से सिर्फ नसीब होगा। लेकिन दोस्तों जरा सोचो, उस दिन आप हुजूर के सामने खड़े होंगे, हुजूर आपको देख रहे होंगे, आप हुजूर के खुदूब अथर को देख रहे होंगे, आपके चेहरा यहूदो ईसाइयों की तरह होगा, आपका चेहरा मजूसियों मुशरिकियों मेरे आका के दुश्मनों की तरह आपका चेहरा अगर होगा तो मेरे आका को तकलीफ होगी, जरूर तकलीफ होगी। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अपने चेहरों को इतना प्यार वाला नूरानी बना लो कि आपके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा हो, मेरे हुजूर आपकी चेहरे पर हाथ फेर कर आपको कंबल में छुपा दो। आज मीलादुन नबी है, आज की रात बख्शिश और रहमत की रात है, आज की रात आमदे मुस्तफा की रात है। गुलामों सच्चे दिल से, झूठ नहीं, मुझे खुश करने नहीं, ये प्यारे उलमा इस्लाम को खुश करने नहीं, अल्लाह देख रहा है, मुस्तफा की निगाह आज बेंगलुरु की धरती पर है। अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर बताओ, अल्लाह और उसके झूठ मत बोलो, खुदा के वास्ते मत बोलो। आका की शफाअत हक का पाने वाले हकदार दीवानों, अपने आका को खुश करने के खातिर कितने नौजवान आज के बाद अपने चेहरे को वस्तारा और खैंची नहीं लगाएंगे, वो नौजवान हाथ उठाएं। सच कह रहे आप, झूठ तो नहीं कह रहे, सच वादा है आपका। सुभान अल्लाह। मौलाना आपको दाढ़ी आप छोड़ दो, जो दाढ़ी नहीं, फिर एक मरतबा जरा उठाओ, जो बगैर दाढ़ी वाले उठाओ जो दाढ़ी छोड़ने का इरादा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, पक्का वादा, देखो अल्लाह देख रहा है, वादे से फिरना नहीं, पक्का वादा। 1 2 3 4 5 6 7 25 30 एक भी नहीं है। जरा भाई एक बार फिर हाथ उठाएं, जरा मुझे यकीन होगा ये सच्चे उतरे हैं, इसके अंदर झूठ की मिलावट नहीं है। ये मदीने वाले ने अपने गुलामों में इनका नाम लिख लिया है, इसलिए यहाँ उठा है। बहुत अच्छा शामिल कराम हुजूर की अज़मत के सदक़े जाए, हुजूर की शान कैसे रहमत है, जरा देखिए हुजूर की रहमत और अज़मत का मकाम तो देखें। हजरत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे? जरा बोलो भाई, हजरत आदम कहाँ थे? आसमानों के ऊपर थे, जन्नत में थे ना भाई। अल्लाह ने चाहा तो हजरत जन्नत में थे, अल्लाह ने चाहा तो जमीन पे फेंक दिया, तो फिर आसमान में नहीं गए, यहीं रह गए। ये हजरत आदम का मकाम है, थे जन्नत में, थे आसमान
تو دنیا میں آ گئے پھر نہیں گئے. حضرت عیسیٰ آئے دنیا میں, پیدا ہوئے دنیا میں, اللہ نے چاہا تو آسمان پہ بلا لیا, پھر واپس نہیں آئے. بات سمجھ رہے آپ کہیں؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں میں ہے, واپس نہیں آئے, گئے آئے نہیں. حضرت آدم آسمانوں میں پیدا ہوئے, زمین پہ آئے تو گئے نہیں, یہی رہ گئے. حضرت عیسیٰ زمین پہ پیدا ہوئے, آسمانوں میں گئے تو آئے نہیں, وہی رہ گئے. ارے ذرا مصطفیٰ کی شان تو دیکھو, مصطفیٰ کا مقام تو دیکھو, مصطفیٰ کی عظمت تو دیکھو. پیدا زمین پہ ہو رہے ہیں تو میرا خدا آسمانوں کے آگے بھی جا رہے ہیں, جنت میں بھی جا رہے ہیں, عرش پہ بھی جا رہے ہیں, رفرف پہ بھی جا رہے ہیں, کرسی پہ بھی جا رہے ہیں, لامکا بھی جا رہے ہیں, اور پھر واپس تشریف لا بھی رہے ہیں. لا کر دنیا کو بتا دیا, دنیا والوں وہ کوئی اور تھے جو گئے تو آئے نہیں, جو آئے تو گئے نہیں. میں وہ ہوں جو جاتا بھی ہوں تو آنا بھی جانتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ رحمت للعالمین ایسی رحمت بن کر آئے کہ ان کی رحمت کا صدقہ تو دیکھو. بتا رہے ہیں دنیا والوں وہ کوئی اور تھے, یہ کسی اور کی شان ہے, یہ کسی اور کا مقام ہے, وہ کسی اور کا مقام تھا. میں تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آیا, قربان جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قربان جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, ابن ماجہ اور مشکات نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ. فرماتے ہیں بروز محشر میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا, اللہ لواء الحمد ہوگا, اور میں اس کو تھام کر کھڑا رہوں گا جس کے نیچے حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کو پناہ دی جائے گی. یعنی کہ میں رحمت للعالمین ہوں, رحمت والا حمد والا جھنڈا بروز محشر میرے ہاتھ میں ہوگا. جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائے گا, وہ جنت میں اپنا مقام پالے گا, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا جو میری جھنڈے کے نیچے آ جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جھنڈا کیسا ہوگا. آپ اور ہم جھنڈا لگائے نا 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ کا. حضور فرماتے ہیں, علامہ امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اخبار الاخیار. حضور کے لواء الحمد کی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں وہ جھنڈے کی لکڑی کسی جھاڑ کی نہیں ہوگی, بلکہ اللہ نور والی لکڑی, نور کی چھڑی حضور کے ہاتھ میں دے گا. وہ چھڑی اتنی لامبی ہوگی کہ اس کی تحت زمین پر ہوگی تو اس کا آخری انتہا آسمان کو چھو رہی ہوگی. اتنا لمبا وہ جھنڈا ہوگا, اور چوڑا اتنا چوڑا کسی کمپنی یا فیکٹری کے کپڑے سے بنا ہوا نہیں, جنت کے نورانی دھاگوں سے سلا ہوا وہ جھنڈا ہوگا. اتنا چوڑا. حضور فرماتے ہیں جھنڈے کے اس کونے سے اس کونے کو پہنچنے کے لیے آدمی کو 1000 سال کا وقت لگ جائے. اتنا چوڑا جھنڈا ہوگا. اور قربان جائیں وہ جھنڈے پر کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں جھنڈے پہ 3 نورانی لکیریں ہوں گی. کتنی؟ 3 نورانی لکیریں ہوں گی. حضور ارشاد فرماتے ہیں پہلی لکیر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی لکیر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں دوسری لکیر الحمدللہ رب دوسری لکیر پر اللہ کی حمد و ثنا تعریف ہوگی. پھر اس کے بعد تیسری لکیر پر حضور فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ. تیسری لکیر پر ہمارے آقا کا کلمہ ہو. اس دن وہ کلمہ صرف امت محمدیہ نہیں، حضرت آدم تا عیسیٰ اور پھر ان تمام نبیوں کی امتیں بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھتی رہی. اور پھر اور آگے سنو عظمت والی بات. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ادھر بازو 70 صفحے ہوں گے. کتنی؟ 70 صفحے. کس کی؟ انسان کی جھنڈے پر 70 صفحے ادھر بازو، 70 صفحے ادھر بازو. پھر دوسری لکیر کے ابتدا میں 70 اور انتہا میں 70. پھر تیسری لکیر کے ابتدا میں 70 انتہا میں 70 صفحے ہوگی. وہ 70 صفوں میں 5 لاکھ فرشتے ایک ایک صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے کھڑے ہوں گے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے صحابیوں وہ فرشتے اس دن کوئی اور نہیں، صرف میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے. اس دن وہ فرشتے کچھ اور نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے کھڑے. حضور فرماتے اس جھنڈے کے نیچے جو آ جائے گا گویا کہ اس کو میری رحمت نصیب ہو جائے گی، وہ جنت داخل ہو جائے گا. سارے انبیاء کو پناہ اسی جھنڈے کے نیچے ملے گی. سارے رسول کو پناہ اسی جھنڈے کے نیچے ملے گی. سارے اولیاء، سارے اوتاد، سارے افتاد، سارے ابدال، سارے علماء، سارے صلحاء، سارے غلامان مصطفیٰ کو پناہ اسی جھنڈے کے نیچے ملے گی. معزز سامعین اکرام، یہ میری آقا کی رحمت کا معاملہ. اب ایک بات صرف ان لوگوں کے لیے، اس کے بعد تقریر کرنا، جو لوگ آقا کی بے ادبی کی نعوذ باللہ گستاخی کی برابری کی کوششوں میں دن و رات گزار رہے ہیں، شب و روز گزار رہے ہیں. ان کے جلسے، ان کی تقاریر، ان کی تحریر، ان کی گفتگو، ان کا ہر معاملہ نعوذ باللہ صرف عظمت مصطفیٰ کو گھٹانے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. ان حضرات کو بھی میں اپنی بات یا کسی عالم کی بات، اللہ کے کلام کی بات بیان کروں. آپ کی خدمت اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ان کو سنائیں، ان کو بتائیں، اور خود آپ کو معلوم ہو جائے تو ان لوگوں سے اپنی حفاظت کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور ہمارے نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. پھر بھی معلوم ہونے کے بعد اگر تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرو گے، ان کی شان میں گستاخی اور ان کے ساتھ گندگی والا پہلو اختیار کرو گے، تو یاد رکھو تمہارے نامہ اعمال کو مٹا دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تم کو شعور تک پتہ تک بھی نہیں چلے گا، شعور تک بھی کچھ نہیں ہوگا. اللہ اللہ تمہارے نامہ اعمال کو مٹا دیا جائے گا. کس کے؟ جو نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرتا. اور ایک بات دیکھو، اس کے اندر کیسی بے ادبی کا ذکر ہوا. نبی کی ذات کی بے ادبی تو بہت دور کی بات ہے. نبی کے دربار میں بیٹھنے کے بعد انسان کی ایک ذات ہوتی ہے، جسم اور روح دو جب ایک جگہ مل جائے تو ذات بنتی ہے. اور اس ذات سے جو کچھ بھی ارکان ادا ہوتے ہیں اس کو صفت کہتے ہیں. آواز میری صفت ہے، بصارت میری صفت ہے، سماعت میری صفت ہے، یہ چلنا میری صفت ہے، یہ ہاتھوں کا ہلنا میری صفت ہے. معزز سامعین کرام، ذات کیا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ میری ذات ہے. جب تک میں زندہ ہوں روح و جسم کا ملن ہے، یہ ذات ہے. تو ذات سے جو صفات ادا ہو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میں مصطفیٰ کو اتنا عزت و عظمت والا بنا کر بھیجا ہوں کہ اگر ان کا تم ذات کے اعتبار سے تو دور کی بات ہے، صفت کے اعتبار سے بھی اگر مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ یا بے ادبی کا دعویٰ کرو گے تو خبردار تمہاری نمازوں کے عمل کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے روزوں کے عمل کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے زکات کے عمل کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے حجوں کے عمل کو مٹا دیا جائے گا.
مصطفیٰ جان رحمت کو جب پکارو تو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اللہ۔ صحابہ سے کہا جائے صحابیوں جیسے تم اپنے آبا و اجداد اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کو پکارتے ہو ویسے ہمارے مصطفیٰ کو نہ پکارو اللہ۔ وہ ادب والے صحابہ سے اللہ کہہ رہا ہے تو سوچو اللہ کا یہ حکم قیامت کی صبح تک نافذ ہے، ان ادب والوں کو ادب سکھا رہا ہے تو پھر ہم کو ہمارے نبی کا کتنا ادب کرنا ہوگا، کتنی تعظیم و تکریم کرنا ہوگا۔ معزز سامعین اکرام دیکھیں کسی نے پوچھا حضور کے ساتھ بات کرے تو کیسی کرے؟ جواب آیا ارے جب میرے مصطفیٰ کے دربار میں آؤ تو ایسی بات کرو، ایسے انداز میں کرو، ایسے انداز میں کرو، ایسی تعظیم سے کرو کہ دیکھنے والا یہودی بھی سمجھ جائے، دیکھنے والا عیسائی بھی سمجھ جائے کہ غلام سارے کائنات کے آقا سے بات کر رہا ہے، غلام نبیوں کے سردار سے بات کر رہا ہے، بات کرنے میں تمہاری غلامی کا اظہار ہو، مصطفیٰ کی آقائیت کا اظہار ہو، ایسے انداز میں بات کرو۔ معزز سامعین اکرام اب ذرا دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہم تحبط اعمال، جو نبی کی بے ادبی کرے گا، جو نبی کے اپنے جیسا سمجھے گا، جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا، جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرے گا، جو نبی کی میلاد و نعت گوئی پر اعتراض کرے گا، جو نبی پر ایثار ثواب کی جانے والی فاتحہ اور نبی کی بارگاہ میں نظر پیش کیے جانے والے سلام پر اعتراض کرے گا، انتحبط اعمالکم، ہم اس کے سارے اعمال کو مٹا دیں گے۔ اور ذرا دیکھو جس کے اعمال کو مٹا دیا جائے گا ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تو آپ جس کے اعمال کو مٹا دیں گے ان کا مقام کیا ہوگا؟ کیا ان کو مولا بعد میں معاف کر دیں گے؟ کیا ان کو رحمت بعد میں دے دیں گے؟ کیا آپ ان کی مغفرت پھر کبھی کر دیں گے؟ کیا ان کی کوئی بخشش کروائے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندو قرآن کھول کے پڑھو، اللہ نے کہا کیا ہے دیکھیے جن کے اعمال مٹا دیے جاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، دیکھیے اللہ فرما رہا قرآن میں اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے جن لوگوں کے ہم نام اعمال مٹاتے ہیں، ان کے نام اعمال مٹایا جاتا ہے جو نبی کے بے ادب گستاخ ہیں، ان کے نام اعمال کو جب ہم نے مٹا دیا تو جن کے نام اعمال کو ہم مٹاتے ہیں ان کا مقام دوزخ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کا مقام کیا ہے؟ ذرا بولو بھائی، اب یاد رکھ لو نبی کے گستاخ و بے ادب کا مقام دوزخ ہے۔ کب تک رہے گا؟ اب ذرا سنو دیکھو بے نمازی گنہگار ضرور ہے، ماں باپ کا نافرمان گنہگار ضرور ہے، روزے چھوڑنے والا گنہگار ضرور ہے، قرآن کی تلاوت ترک کرنے والا گنہگار ضرور ہے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکل جائے گا۔ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، نکو بولو بھائی، برابر نکلے گا، اور اللہ اپنے فضل سے ڈالے ہی نہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنا۔ معزز سامعین کرام کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ شراب و جوئے میں گزرا ہو، وہ اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دوزخ میں چکانے کے بعد ایک دن دوزخ سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والا ہوگا۔ ایمان والا کبھی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں کافر رہے گا۔ بول رہے گا بھائی بولو کافر ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں کافر رہے گا۔ مومن کبھی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیا ہے تو آئیے آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم فیہا خالدون۔ نبی کے گستاخ کے نام اعمال کو ہم مٹاتے ہیں اور جن کے نام اعمال کو مٹاتے ہیں ان کا مقام دوزخ ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ کیا بے نمازی ایک دن دوزخ سے جیسے نکلے گا ویسے کیا نبی کا گستاخ نکلے گا؟ تو رب نے کہا نہیں، کبھی نبی کا گستاخ دوزخ سے نہیں نکلے گا، بلکہ ہمیشہ
کے لیے ہم اس کو دوزخ میں رکھ ڈالیں؟ کیوں دوزخ میں رکھیں گے؟ ہم نے پوچھا اے اللہ، دوزخ میں تو اس کو رکھا جاتا ہے جو کافر ہے، مومن کو ایک نہ ایک دن جنت سے نکالا جاتا ہے۔ تو رب آئے بندو، دوزخی کہتے کس کو ہے؟ دوزخی دو طرح کے ہیں، ایک خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا سمجھنا کفر ہے، اور خدا کے حبیب کی شان میں بے ادبی کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے ہم دونوں درجے کے کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، نبی کا گستاخ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں کافروں کے ساتھ رہے۔ اس لیے خبردار اے غلامان مصطفیٰ، اپنی قسمت پہ ناز کرو اور اپنے آپ پر فخر کرو کہ اللہ نے آپ کو مسلمانوں میں نبی کے غلاموں میں پیدا فرمایا۔ جتنا رش کرو کم ہے اس شان کا، اور اس عظمت کے پہلو کو آپ اور آگے لے جاؤ۔ نماز پنجگالہ کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، بزرگوں کی صحبت کا اہتمام۔ آج میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کروں گا، آج ہماری بہت بڑی بدبختی بد نصیبی یہ ہے، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہیں آیا، ہمارے والد ہمارے ساتھ نہیں آئے، ہمارا بڑا بھائی ہمارے ساتھ نہیں آئے، ہمارے رشتہ داروں کو ہم نے دعوت نہیں دی۔ یہ ہماری بدبختی بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ جب کبھی بھی ایسے دینی محافل جس میں علماء اہل سنت تشریف لاتے ہو، خبردار نوجوانوں، تنہا نہ جانا، اکیلے نہ جانا، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، گھر والوں کو، سب کو ساتھ میں لے جانا۔ آج آپ نے جو بات سنی، وہ آپ کا بھائی جو گھر میں بیٹھا ہے وہ محروم ہو گیا علماء کے بیانات سے، وہ سن لیتا تو آپ کا ایمان جس طرح تازہ ہے اس کا ایمان بھی ویسے ہی تازہ ہو جاتا۔ اور کیا جب بات ہے ان محفلوں کی برکت سے وہ متقی و پرہیزگار بھی بن جاتا، مصطفیٰ کا دیوانہ اور عاشق بھی بن جاتا، اس کو ایمان و عمل کی دولت نصیب ہو جاتی۔ خبردار، آپ کبھی بھی دین کے کام میں تنہا نہ جاؤ، نماز کو جاؤ تو سب کو ساتھ لے جاؤ، کسی بھی خیر کے کام میں جاؤ تو سب کو ساتھ لے جاؤ، جلسے اور دینی محفل میں جاؤ تو سب کو ساتھ لے جاؤ۔ بدعقیدہ ہو تو اس کو بھی پکڑ لو، ہو سکتا ہے کہ علماء کی صحبت کی برکت سے وہ بھی سدھر جائے، وہ بھی متقی بن جائے، وہ بھی آقا کا غلام و دیوانہ بن جائے، میرے سرکار اس کو بھی معاف فرما دے، میرے آقا تو رحمت والے نبی اس کو بھی معاف فرما دے، میرے آقا وہ بھی ہمارا بھائی بن جائے، وہ بھی ہماری طرح ایمان والا مسلمان بن جائے، وہ بھی سرکار کا دیوانہ اور عاشق بن جائے۔ اس جستجو میں کام کرو تو سرکار کے صدقے میں ضرور بضرور آپ کو اللہ قدم پہ کام لگے۔ اب آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ پیارے دوستو، حضور کی شان عظمت کے صدقے جائے، پرسوں بھی میں نے یہ بات بہت ہی بینگلور میں بیان کی، اور آج بھی یہ بات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بات اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، جتنا میں سناتا جاؤں آپ سنتے جائیں بس مزہ آئے گا، اتنا سرور آئے گا قرآن کے حوالے سے، لذت آئے گی، ایمان تازہ ہوگا، اس سے حضور کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں ہیں، جنگ بدر میں، مقام بدر پر کفار و مشرکین نے گھیرا کر دیا، تلوار، خنجر، نیزے، بھالے، تیر، کمان، سب کفار و مشرکین کے پاس ہے، صحابہ نہت کے تنہا ہیں، تیر بھالے کے پاس نہیں۔ اے پیارے حبیب، ذرا صحابہ سے کہہ دو کہ پریشان نہ ہونے پائے، ہم ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ کتنے فرشتوں کو؟ ذرا زور سے بولو نا یار، قربان جائیں بھائی، آپ فرشتوں کو کیا معقول سمجھ رہے ہیں؟ حاجی حضرت، یہ وہ فرشتے جب آپ کو ہم کو پیدا کیا جانے والا تھا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا اے اللہ ان لوگوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے فساد مچائیں گے، یہ دنیا میں جا کر خون بہائیں گے، یہ قتل و غارت گیری کرنے والی قوم کو کیوں بھیج رہا ہے، اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ بولا اچھا تم ہمارے محبوبوں پر اعتراض کیے تھے، ہمارے بندوں پر جاؤ
فرشتوں کو بھیج دیا تلوار دے کر، خنجر دے کر، کہا ہے فرشتوں تم کو معلوم ہو جائے گا دنیا میں جانے کے بعد یہ ابو بکر و عمر، یہ عثمان و علی، یہ طلحہ و زبیر، یہ سعد بن ابی وقاص کی جو تلواریں چلتی ہیں اپنے نفس کے خاطر نہیں چلتی، اپنی خوشی کے خاطر نہیں چلتی، یہ تلوار چلاتے ہیں ہماری رضا کے خاطر چلاتے ہیں، یہ خنجر نکالتے ہیں ہماری خوشی کے خاطر نکالتے ہیں۔ آؤ آج یہ نہاتے ہیں تو تم کو تلوار چلانا پڑے گا تاکہ ہمارے مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ دوستو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے اور قربان جائیں، آقا کی عظمت کے صدقے جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب صحابہ سے بہت پریشان نہ ہو، ہم 1000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ کتنے؟ ذرا زور سے 1000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ 1000 فرشتے حضور نے صحابہ سے کہا صحابیوں خوش ہو جاؤ، تمہاری خوشی کے خاطر اللہ 1000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ کتنے بھیجا بولیے؟ 1000۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صرف 1000؟ صحابہ بھی دیکھ لیے جو کام آج تک فرشتے نہیں کرے آج وہ کام کرنے کو آتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی خوشی کے خاطر اتنا بڑا کام فرشتوں سے کروا رہا ہے، تو بولے بھائی 1000 کیوں؟ بولے اور بلائیں گے تاکہ اللہ حبیب کے محبوب کی